نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام سے سورہ النساء سے آیا مقدسہ نمبر 60 پڑھیے 60۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر الی الذین، کیا محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، گمان کرتے ہیں وہ، خیال کرتے ہیں وہ کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اس چیز پر جو محبوب آپ پر اتری یا آپ کی طرف اتاری گئی، اور وہ جو اتارا گیا آپ سے پہلے، چاہتے ہیں وہ یہ کہ وہ تمہیں لے جائیں دھکیل کے اپنے شیطانوں کی طرف، برے حاکموں کی طرف، وقد امروا ان یکفروا بہ، اور ضرور وہ حکم کرے تمہیں کفر کا، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے یہ کہ وہ ان کو گمراہی میں ڈالے، ایسی گمراہی جو بہت دور کی ہے، گہری گمراہی میں، کٹا ٹوپ گمراہی میں ڈالے۔ یہ تھا اس آیا مقدسہ کا سلیس سادہ سا ترجمہ، جسے مفہوم کہتے ہیں، سادہ سا مفہوم، کہ یہ لوگ جو احمد عیسیٰ والے ہیں یا مرزئی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم اسلام سے پھر کر نبی علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھوڑ کر اور آقا علیہ السلام کی غلامی کو چھوڑ کر
وہ چاہتی ہیں کہ تم شیطانوں کی طرف، ان شیطانوں کی طرف آ جاؤ جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں، ایک محمد کے فلٹر سے ہے، دوسرا اللہ تعالی کی رجولیت سے ہے۔ نقل کفر کفر نہ شد، بار بار یہ کہنا بھی گناہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرزائیوں کو بھی عقل عطا فرمائے کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ لفظ ہی غلط ہے۔ کوئی بھی ابراہیم نہ حضرت مائی مریم جیسا نہیں بن سکتا، اور کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہیں بن سکتا، اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ باقی جھوٹ جتنے مرضی سنتے جاؤ، وہ بولے گا قرآن پاک کا ویسے مفہوم ہی بدل دے گا۔ وَاذْكُرُوا، واو کو علیحدہ کر لے، آگے بن کیا اذکروا، ایسی گرامر پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ در بیٹے منہ تے لاکھ دی لعنت، ایسی گرامر پر یاد کر رہے ہو نا تم، گل ہوئی بات ماضی کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں آ کر اپنا حال بنا دیا، حال موجودہ زمانہ بنا دیا۔ اسے تو یہ نہیں پتا کہ موجودہ زمانہ کسے کہتی ہیں، حال کسے کہتی ہیں، اور مستقبل کسے کہتے ہیں۔ یاد کر رہے ہو نا تم ابھی قلیل ہو، تھوڑے ہو، تو تم پر جینا مشکل کر دیا۔ کہاں جینا مشکل کر دے؟ وہ کہاں پتہ نہیں کہاں تیرے ماننے والے بھونک رہے ہوں گے۔ کبھی سامنے تو آئے تھے نہیں، نہ وہ آئے نہ تو آئے، میسج کر دیتے چاچا احمد عیسیٰ رائٹ ہے، تو میں تو کہتا ہوں احمد عیسیٰ صرف سلطان نائٹ ہے، چیمپئن نائٹ ہے۔ چلو، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے بار بار یہی کہا کہ آپ سے پہلے جو ہے نا نبی بھی آئے، اور ان پر آپ سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں، آپ کے بعد کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ جھوٹ تو اسی بات سے پکڑا جاتا ہے، جھوٹ اسی بات سے پکڑا جاتا ہے۔ اور شیطان ہی نے اتنا تنگ کیے ہوئے کہ احمد عیسیٰ جو ہے نا وہ سچا نبی ہے، اور جیل کو پڑھنا تو آتا نہیں، اسی سے تم سمجھ جاؤ، پر عقل ہی نہیں۔ اسی طرح مرزائی ہیں، وہ بھی بات سمجھنے کی بجائے اب اسے کہتے ہیں کہ وہ سچائی کا بڑا کیا کہتے ہیں، چمکتا سورج کے چمکتا چاند سچائی لے کر آ گیا۔ احمد اپنا غلام قادیانی وہ بھی سچائی لے کر آ گیا، جس طرح وہ کہتا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے مراد میں ہوں۔ اب وہی بات پکڑ لی احمد عیسیٰ نے، اور سورۃ انبیاء کی آیہ مقدسہ کو لے کر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو آخری رکوع لے کر تو کہنے لگا رحمۃ للعالمین تو میں ہوں، عیسیٰ میں ہوں، احمد میں ہوں، ابراہیم میں ہوں، موسیٰ میں ہوں، عیسیٰ میں ہوں، سب کچھ تو یہ ہے، اور پھر کہتا میں ہوں بھی محمد کے فلٹر سے۔ یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا۔ چلو تم ہی پوچھ لو کہ تو محمد کے فلٹر سے کیسے ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ محمد کے فلٹر پہ تو اللہ نے کہا خاتم النبیین، اور دوسری چیز نبی کوئی بھی کسی کے فلٹر سے نہیں آتا، قطعاً نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں،
عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آخری نبی نہیں، کیونکہ وہ دعا کر رہے ہیں بلکہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس امت میں ایک رسول مبعوث فرما۔ اگر وہ آخری ہوتے تو یہ نہ کہتے ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ نہ فرماتے، لہذا احمد عیسیٰ یہاں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، جہاں یہ کہتا تھا آگے میرا نام لگا دو احمد عیسیٰ، وہ کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو رسول آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا، وہ بھی آخری نہ بنے، وہ بھی آخری رسول نہ بنے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ من بعد، میرے بعد، من بعدی، بلکہ من بعدی، میرے بعد اسمہ احمد، احمد نام کا نبی آنے والا ہے، احمد نام کا نبی آنے والا ہے۔ اور احمد سے اب احمد عیسیٰ نے کہا کہ یہ میں ہوں، اس کا نام تھا غلام احمد، اس نے کہا احمد سے مراد میں ہوں۔ اب یہ دونوں آپس میں تو فیصلہ کریں کہ احمد سے مراد کون ہے۔ مرزائی پہنچے اس کو اور پوچھیں بھی احمد تو ہمارا نبی ہے، غلامی سے نکل کر احمد کی جگہ پہ پہنچ گیا، غلام احمد کو غلامی سے نکالنے میں کردار بھی مرزائیوں کا رہا، اور جو غلامی مصطفیٰ سے نکل جائے وہ احمد بن جائے یا محمد بن جائے، جس طرح احمد عیسیٰ کہتا ہے میں محمد ہوں، احمد بن جائے یا محمد بن جائے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، نہ کوئی محمد آ سکتا ہے نہ کوئی احمد آ سکتا ہے، وہ صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی ذات ہے، محمد بھی احمد بھی۔ آپ کے بعد نہ کوئی محمد آ سکتا ہے نہ آپ کے بعد کوئی احمد آ سکتا ہے، بالکل نہیں آ سکتا۔ اور قاسم نانوتوی صاحب نے جو لکھا ہے کہ اللہ چاہے تو محمد بنا سکتا ہے، محمد بھیج سکتا ہے، کئی نبی بھیج سکتا ہے، اسی بات کو لے کر تو غلام قادیانی کانے صاحب نے چھلانگ لگا دی کہ میں نبی ہوں، اسی بات کو لے کر۔ اور اس کا لکھنا اتنا معتبر تو کوئی نہیں، اتنا معتبر تو کوئی نہیں، دیوبندیوں سے جا کے پوچھ لو، اسی مسئلے پہ ڈسکس کر لو، ہر دیوبندی قاسم نانوتوی کو جھوٹا کہہ دے گا، بالکل جھوٹا کہہ دے گا، بالکل غلط آدمی کہہ دے گا، بالکل غلط کہہ دے گا۔ کیوں کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نہ تو کوئی نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اللہ نے عہد ہی کر دیا خاتم النبیین، کہ رب نے فرمایا کہ آقا میرے محبوب کے ساتھ، میرے محبوب کے علاوہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب کوئی بھی نبوت کے دعوے کو لے کر چلے وہ لعین اور مردود جھوٹا ہے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں خاتم النبیین، اب اللہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، اور اب کوئی خاتم النبیین کو گرا دے اس رتبے کو، اس شان کو، اور کوئی نبی بن بیٹھے تو پھر وہ کہے کہ مجھے اللہ نے بنایا، تو بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ خاتمہ احمد عیسیٰ والے کہتے ہیں خاتمہ لفظ جو ہے نا وہ فارسی کا ہے، اور ان کے ماننے والے نے کہا آؤ میدان میں، آؤ میدان میں،
میں نے کہا میدان میں آنے سے کہیں تم تنبیہ چھوڑ کر نہ بھاگ جاؤ. ہاں چھوڑنی پڑتی ہے جب کہ یہ لفظ ختمہ یا خاتمہ عربی کا لفظ ہے، فارسی کا ہے ہی نہیں. آؤ میدان میں. اور لڑکیاں بھی اور چبڑ اور پتہ نہیں تمہیں سیدھا کلمہ پڑھنا آتا نہیں، وہ تم پڑھتی ہو لا الہ الا اللہ. پہلے کلمہ تو اپنا صحیح کر لو. جتنی لڑکیاں ہیں نا اکثر میں یہی فقدان ہے. پہلا کلمہ اکثر لڑکیوں کو عورتوں کو آتا ہی نہیں. پہلا کلمہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پڑھ رہی ہیں بالکل غلط. کسی سے پڑھا ہی نہیں. قرآن پاک تو آتا ہی نہیں نا. ہماری اکثر عورتوں کو ان پڑھی مر جاتی ہیں، اللہ بخشش فرمائے. مردوں میں بھی ایسے کئی ہم نکاح پڑھاتے ہیں نا تو ان کو وہاں کلمہ نہیں آتا، پہلا کلمہ نہیں آتا. بڑی مشکل سے 2-3 مرتبہ دہرا کے پھر جا کے پہلا کلمہ پڑھاتی ہیں. اور پوچھو اس سے پوچھو کہ کہے گا میرے جیسا کوئی اچھا مسلمان ہی نہیں، میرے جیسا کوئی اچھا عالم ہی نہیں. بات کرنا شروع کر دے تو بڑے بڑے عالموں کا منہ بند کر دے گا. جہالت پہ اپنی پہ ڈٹا رہے گا، اس سے نہیں ہٹے گا، اس جگر سے نہیں ہٹے گا. یہی آمد عیسیٰ کے ماننے والوں کا کام ہے کہ وہ اپنی جہالت پہ ڈٹ جائیں گے. اور بتانے والا پیچھے سے جہل ہو تو جہالت پہ ڈٹنا ہی ہے نا. خاتمہ کا معنی افضل، خاتمانہ کا معنی باپ، یہ مرزائیوں نے ترجمے کر دیے. ان کے بھی باپ کی حکومت ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ بھی اکثر حرام زادے ہیں جو اللہ کے قرآن کو بدلتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو بدلتے ہیں، قرآن کے ترجمے بدلتے ہیں، خود نہیں بدلتے. اور اللہ نے کہا خاتم النبیین، آخر میں آنے والا نبی محمد رسول اللہ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے. وخاتم النبیین، اور اللہ تعالیٰ ختم فرمانے والا ہے انبیاء کو. آپ کے آنے پہ انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا اللہ نے. وقال اللہ بکل شیء علیما. اب پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وقال اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے. اور دوسرا آج کل اپنا یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے تو پھر ازمائش کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ مانتا ہے وہ تو ازمائش نہیں کرتا. یہ تو مسلمانوں کا اللہ ازمائش کرتا ہے نا. تیرا اللہ تو ازمائش نہیں کرتا. تیرا اللہ تو کائنات ہے، تیرا اللہ تو ہم ہے، ہم کائنات ہے. یہ خلاص آ رہی ہم ہے تو تیرا اللہ تو ہم ہے. تو اللہ مان سکتا تو ہم نہیں مان سکتے. تیرے منہ پہ لعنت ڈالنے کے لیے تیرا اللہ تو ہم ہے، ہم کائنات ہے. تو اللہ مان سکتا ہے، کیا ہم نہیں مان سکتے؟ تجھے بینات کرنا آتا ہے، کیا ہمیں نہیں آتا؟ ہمیں تو پتہ ہے، ہم ساری بینات کرتے ہیں. ہمیں تو گرامر کا بھی پتہ ہے، پورے قرآن پاک کی گرامر ہم جانتے ہیں. تو تجھ سے زیادہ اچھی بینات ہم کر سکتے ہیں، تجھ سے زیادہ ہم اچھا قرآن پڑھ سکتے ہیں، تجھ سے زیادہ اچھا ہمارا تلفظ ہے. ہاں تو تیرا تو تلفظ بھی صحیح نہیں، تو پھر تیرے اللہ ہم ہوئے نا، جو تو سن کے اپنی غلطیاں نکالتا ہے. ہاں مدیسہ، پھر تیرے اللہ تو ہم ہوئے نا. پھر کائنات تو ہم کائنات ہیں نا، ہم کائنات ہیں. اور کائنات کو تو رب مانتا ہے. پھر چھوڑ تو آسمان